میں ہوں بلال کتب. یہ جب نبی کا ذکر ہوتا ہے، میں ایک بڑی ادب سے، کیونکہ شام ہمارے ساتھ بیٹھے ہیں. شام السلام علیکم. 20 دن سے آپ کی کال ملا رہا ہوں، نہیں مل رہی. آج ملی ہے. اچھا اس پہ ذرا تھوڑا سا تم نے غور سننا ہے. پہلے تو میں حافظ صاحب کی اس پہ رائے لیتا ہوں. حافظ صاحب اس پہ ذرا آپ رائے دیجیے، پھر میں بات کرتا ہوں. پہلی بات یہ ہے کہ اگر جس بندے کا جو بھی پارٹنر ہو، اگر اس کے اندر اگریشن پائی جائے تو چند وظائف ہوتے ہیں. یا نارکونی بردم و سلامہ، یا نارکونی بردم و سلامہ. یہ وہی الفاظ ہیں جو اللہ رب العزت نے جب ابراہیم آگ میں جانے لگے تو اللہ نے کہا کہ آگ ٹھنڈی ہو جائے، لیکن اتنا ٹھنڈا بھی نہیں ہونا کہ اس کو ٹھنڈی لگنا شروع ہو جائے، تو سلامتی والی ہو جائے. تو یہ وظیفہ بہت زیادہ مجرب ہے غصے کو کنٹرول کرنے کے لیے. میرا خیال ہے کہ ان کو یہاں پہ خصوصیت یہ ہے کہ وہ بغیر وجہ کے بیٹھے بیٹھے غصہ آ رہا ہے. اس کے لیے بہت زیادہ مجرب وظیفہ یہ ہے کہ اگر یہ دم کریں، جو بھی، اگر خامد غصے والا بیوی کرے، اگر بیوی غصے والی ہے تو خامد کرے، یہ دم کرے، انشاءاللہ اس سے فاقہ ہوگا انشاءاللہ تعالی. کے ساتھ اللہ کی راہ میں نکلا اور ایک بے علم اللہ کی راہ میں نکلا. سر، آپ شریعت کی حدود میں رہتے ہوئے کیا سمجھتے ہیں کہ کلندری حق ہے، جائز ہے یا نہیں؟ بلال بھائی، پہلی بات تو یہ ہے، یہ جو تصوف کے اندر مراتب ہے نا، کتب، ابدال، غوث، کلندر، اس سے ہٹ کے اگر کلندر لفظی معنوں میں لیا جائے یا اصطلاحی معنوں میں لیا جائے، خاص طور پہ اقبال کی شاعری میں سے لیا جائے، لیٹس سپوز ہزار خوف ہوں مگر ہو زباں دل کی رفیق، یہی رہا ہے ازل سے کلندروں کا طریق. زمانے میں یہی کلندر. اس کا مطلب اقبال نے خاص طور پہ جس کو کلندر کہا ہے، اور اقبال کو بھی کلندر لاہوری کہا جاتا ہے. دیکھیں، کلین شیف تھے اور خود اپنے بارے میں کہتے ہیں کہ من اپنا پرانا پاپی ہے، برسوں میں نمازی بن نہ سکا، مسجد تو بنا دی شبر میں. اور پھر خود بھی کہتے ہیں، اور یہ مسجد شبر والی آج لاہور میں موجود ہے. اسی کے بارے میں ایک بات میں یہ سمجھتا ہوں کہ اقبال نے جس چیز کو کلندر کہا نا، وہ یہ ہے کہ جو بے خوف ہو، جو نہ ڈر ہو. جو بہن نے بات کی ہے اس سے میں تھوڑا سا اختلاف یہ کروں گا. انہوں نے کہا کلندر وہ ہے جو دین سے بھی بے نیاز ہو. دین سے جو بندہ بے نیاز ہے نا، بے نیاز کی بات نہیں میں نے کی، دین و دنیا سے آپ نے کہا، میں نے کہا معنوں میں لیا جاتا ہے. اچھا، بہرحال یہ ہے کہ جو بندہ دین سے بے نیاز ہو جائے نا، وہ سمجھے راہ راست سے ہٹ گیا. لیکن مجذوب تو ہوگا نا. میں آپ کو ایک بات بتاتا ہوں، کلندر کا مطلب اقبال نے کہا ہے. یہ دیکھیں اقبال ہی کی شاعری میں، تو جھکا جب غیر پانی پانی کر گئی. اقبال کہہ رہا کلندر کی یہ بات، پانی پانی کر گئی مجھ کو کلندر کی یہ بات، تو جھکا جب غیر کے آگے، نہ تن تیرا نہ من. کیا مطلب؟ کلندر تو کسی کے آگے جھکتا ہی نہیں اللہ کے علاوہ. کلندر کے اندر تو خوف خدا ہوتا ہے. اور اگر اس سلسلے کو حقیقی معنوں میں، شرعی معنوں میں دیکھا جائے تو اگر یہ صفت دیکھنی ہے بھی ہے تو سب سے پہلے کس میں نظر آئے گی؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا کہہ رہے ہیں پتہ ہے؟ جب حوادن کے تیر اندازوں نے تیروں کی برکھا برسائی، سارے صحابہ کے قدم اکھڑ کے 12 رہ گئے تھے. اور حضرت علی بیان کرتے ہیں اس دن نبی کریم نے اتنی تیز تلوار چلائی کہ ہم صحابہ نبی کی اوٹ لے رہے تھے. اور نبی کریم نے کہا صحابہ نبی کی اوٹ لے رہے تھے. حضرت علی بیان کرتے ہیں کہ ہم صحابہ نبی کی اوٹ لے رہے تھے کہ تیروں سے بچ جائے. اور نبی کریم کیا کہتے ہیں؟ انا النبی لا کذب انا ابن عبد المطلب. میں جس طرح میرا عبد المطلب کے پوتے ہونے میں کوئی شبہ نہیں، میرے نبی ہونے میں کوئی شک نہیں. مسلمانوں کہاں پہ بھاگ رہے ہو؟ ہمارا نبی تو ابھی جنگ کر رہا ہے. یہی وہ کلندر آنا اوصاف ہے جو حضرت علی میں کیسے آئے. قد علیمت خیبر، جب مرہم نے یہ نعرہ لگایا نا، قد علیمت خیبر انی مرحب، دنیا جانتی ہے میں مرحب ہوں، شوق الصلاح بطل مجرب، میرے سے بڑا تجربے کار کوئی نہیں. حضرت علی نے کیا جواب دیا؟ انا الذی سمتنی امی حیدرا کلیسی غابات کریہ المنظرا اوفیہم بالسائی کیل السندرا. اور میری ماں نے میرا نام شیر رکھا ہے. اور جب شیر وہ ہوتا ہے جب جنگل میں چلتا ہے تو درندے باقی دوڑ جاتے ہیں، اور تو میری طرف اگر ایک تیر پھینکے گا میں پورا درخت تیری طرف پھینک دوں گا. یہ کلندرانہ اوصاف ہے. میں کالر لے لوں پھر میں آپ سے بات کرتی ہوں. جی ٹیسٹ کروائے ہیں. 1 سال کے اندر ہی ٹیسٹ ہو گئے. میں حیران ہوں اس بات پہ. جی 1 سال ہوا شادی کو اور ٹیسٹ بھی ہو گئے؟ جی ٹیسٹ کروائے، کیونکہ ان کے درمیان والے بیٹے کی ڈیتھ ہوگی، ان کی اولاد نہیں تھی 25-30 سال سے. تو یہ بلیم کر رہے تھے میری بیٹی کو، تو پھر انہوں نے ٹیسٹ کروائے ہیں تو الحمدللہ بچی میری تو صحیح ہے اور شہریار بیٹے میں نے. اچھا مجھے ایک بات بتائیے، بحیثیت والدہ آپ مجھے اس بات کا ذرا سوچ کے جواب دیجیے گا. اگر آپ کی بیٹی کو اولاد بھی نہیں اس شادی میں اور لالچی بھی ہے تو وہ شادی کو رکھنا کیوں چاہتی ہے پھر؟ وہ شادی کو یہی آپ سے پوچھنا چاہ رہی ہے کہ اس نے مجھے ابھی یہ سوال لکھوائے کبھی میں ڈائیورس لوں میرے لیے صحیح ہے، یا میرا گھر بسے گا، یا اولاد ہوگی، یا میں کیا کروں؟ اچھا آپ نے ذرا سنتے رہنا اس بات کو. میں پہلے حافظ صاحب سے پوچھتا ہوں، حافظ صاحب کیا مشورہ دیجیے گا؟ اصل بات یہ ہے، ویسے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے، یہ بھی ایک بات لوگوں کو پتہ ہونی چاہیے کہ طلاق لینے کے اوپر نبی کریم کی وعیدیں موجود ہیں بلا وجہ. لیکن
دوسری طرف نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے عورت کو یہ اجازت دیا وہ کسی بھی وجہ سے خلا لے سکتی ہے, کسی بھی وجہ سے. آپ کو پتا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک صحابیاں آئیں, انہوں نے نبی کریم کو آ کے کہا میں اپنے حامن سے علیحدہ ہونا چاہتی ہوں. نبی کریم نے کیا وجہ؟ اس نے صرف یہ کہا مجھے اس میں کشش محسوس نہیں تھی, صرف یہ بس. نبی کریم نے کہا حکم پوچھتی ہو کہ مشورہ یہ بات ہے. کیا بات کی ہے, حکم پوچھ رہی ہو کہ مشورہ یہ ہے کہ اس کے ساتھ اور حکم یہ ہے شریعت کے اندر کہ تم علیحدہ ہو سکتے. تو اس کے اندر بھی اس بہن کے لیے اختیار ہے, یہ استخارہ کرے. اور دوسری بات یہ میں آپ کو ایک بات بتاؤں, ان کو تسلی کرائیں, آپ بلال بھائی بول رہے ہیں, لوگوں کو یہی یقین نہیں آتا کہ بلال صاحب سے گفتگو ہو رہی ہے. 4 مہینے سے وہ کوشش کر رہی ہیں, ان کو مشورہ جواب دیتے ہیں. میں سمجھتا ہوں کہ شریعت میں اجازت ہے, وہی مشورہ یہ ہوتا ہے کہ گھر میکسیمم بات کرنے کی کوشش کرنی چاہیے. یہ کوئی نہیں کہہ سکتا, ربی لا تذرنی فردن, یہ کوئی نہیں کہہ سکتا کہ آپ کو طلاق لینی چاہیے. یہ ظاہر ہے فیصلہ شوہر کا. ایک اعتدال رکھو. یو ہیو نو پرابلم ایٹ آل فرا, تمہیں کوئی بیماری نہیں ہے سوائے اس کے کہ تم اپنی ڈائٹ کو اچھا کرو. حضرت آخری جملے کلندری کلندری سے پہلے میں ایک بہن کو یہ وظیفہ بتانا چاہتا ہوں. جو ڈر خوف کے جتنے بھی شکار پیشنٹ ہیں نا, وہ صبح اور شام لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک و لہ الحمد وہو علی کل شیء قدیر 100 مرتبہ پڑھیں. ڈر اور خوف جسم سے بھاگ جائے گا, بالکل ختم ہو جائے گا. 100 مرتبہ صبح, 100 مرتبہ شام. سمجھ آتی بات, بندہ ہو مسلمان, رب تعالیٰ پہ یقین ہو, نبی سے محبت ہو, خوف کس چیز کا؟ خوف ہوتا ہے ڈپریشن کا. خوف ہمیشہ کس چیز کا ہوتا ہے؟ مستقبل کے اندیشوں کا, وہموں کا. وہم سے انسان کو اندیشہ خوف تو ہوتا ہے. جہاں تک بات ہے کلندری کی, وہ یہ ہے کہ اقبال یہ کہتا ہے کہ اگر میری قوم کے سارا کچھ اقبال پہ ڈال رہے ہیں. میں اقبال کو کلندر لاہوری کہا جاتا ہے, بالکل کہا جاتا ہے. تو پھر اقبال یہ کہتے ہیں کہ اگر میری قوم کے جوان جہاد کے لیے اور تندرست ہو کے کھڑے ہو جائیں تو پھر سکندری میری کچھ کم کلندری سے نہیں. کلندری میری کچھ کم سکندری سے نہیں. کیا مطلب کہ کلندر واقعی, ایک ترجمہ تو ادھر سے یہ اخذ ہوتا ہے کہ کلندر جو ہوتا ہے اس کو دنیا کی کوئی رغبت نہیں ہوتی, دنیا اس کے لیے حقیر ہوتی ہے, دنیا اس کی نظر میں کچھ نہیں ہوتی. لیکن میں آپ کو ایک بات بتانا چاہتا ہوں, جو ایک بات ضرور کہنا چاہتا ہوں کہ لوگ یہ نہ سمجھیں ہم اولیاء اللہ کے دشمن ہیں. جو بندہ یہ سمجھتا ہے میں حالت جزم میں جا کے وضو نہیں کروں گا, نماز نہیں پڑھوں گا, یہ لوگوں کو پتہ ہونا چاہیے وہ ولی اللہ نہیں.